ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید کے حوالے سے، عید کی نماز کے حوالے سے ایک دو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ وہ عموماً ہم نماز عید سے پہلے ائمہ حضرات بیان بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ عید کی نماز میں ایسے وقت میں شامل ہوں کہ جب پہلی رکعت ہے فرض کریں اور امام صاحب اپنی زائد تکبیرات کہہ چکے ہیں، میں تھوڑا سا نماز عید کا طریقہ عرض کر دوں تاکہ آپ کو ایک مسئلہ سمجھ میں آئے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ عید کی نماز عام جیسے 2 رکعت پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھی جاتی ہیں۔ فرق صرف اس بات کا ہے کہ نماز عید میں 6 تکبیرات ہم زائد کہتے ہیں عام نمازوں کی نسبت۔ 3 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 3 تکبیرات دوسری رکعت۔ فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیرات ہوتی ہیں تلاوت سے پہلے، اس کے بعد تلاوت ہوتی ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، امام کھڑا ہوتا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں پہلے امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو گویا دوسری رکعت میں دونوں رکعت میں زائد تکبیرات ہیں قیام میں، پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد۔ اب آپ غور کریں، ان دونوں رکعتوں میں خاصا گیپ آپ کو نظر آتا ہے۔ گیپ اس چیز کا کہ پہلی رکعت میں تلاوت ہوئی، پہلی رکعت میں سب سے پہلے تکبیرات کہیں، تکبیرات کے بعد پورا گیپ آیا تلاوت۔ دوسری رکعت میں پہلے تلاوت پھر تکبیرات، تو 2 تکبیرات کے درمیان دونوں رکعت کی تلاوت کا گیپ آ گیا۔ اب اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں ایسے وقت میں شامل ہوتا ہے جب یہاں امام نے تکبیرات کہنی تھی اسٹارٹ میں، وہ تکبیرات کے بعد شامل ہوا، یعنی امام تلاوت کر رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کو رکعت تو مل گئی لیکن اس کی تکبیرات چھوٹ رہی ہیں۔ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص جب اس حالت میں شامل ہو تو شامل ہونے کے بعد جب امام تلاوت بھی کر رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس موقع پر اپنی تکبیرات ادا کرے، یعنی 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے 3 تکبیرات ادا کرے۔ اور اگر کنڈیشن ایسی ہے کہ امام رکوع میں جا چکا ہے اور اس شخص کو یقین ہے کہ میں جلدی سے 3 تکبیرات کہہ کر رکوع میں شامل ہوں تو مجھے رکوع مل جائے گا، تو پہلے یہ 3 تکبیرات کہے پھر رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور اگر اسے خدشہ ہے کہ تکبیر کہنے میں رکوع چلا جائے گا تو یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر جیسے کھڑے ہوتے ہیں کھڑا ہو اطمینان سے، پھر رکوع میں جائے اور رکوع میں جا کر یہ تسبیحات پڑھنے کے بجائے 3 مرتبہ 3 تکبیرات کہے۔ صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ رکوع میں تکبیرات کہتے وقت یہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ اب ایک مسئلہ آخری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں شامل ہوتا ہے کہ جب امام کی ایک رکعت گزر چکی، اب غور کیجئے وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا، اب اس نے یہ دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھی جو اس کی پہلی ہے، امام کی دوسری، امام نے اس میں تکبیرات کہی ہیں یہاں کا مطلب ہے یعنی تلاوت کے بعد، کیونکہ امام کی دوسری ہے اس کی پہلی ہے، امام کے ساتھ اس نے رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا۔ اب سلام پھیرنے کے بعد اس نے یہ پہلی رکعت پڑھنی ہے جو اس کی چھوٹی ہے۔ اصولی طور پر پہلی رکعت میں تکبیرات ہوتی ہیں تلاوت سے پہلے، یہ اس اصول کو فالو کرتے ہوئے اگر یہاں تکبیرات کہے گا، اب آپ غور کیجئے اس رکعت میں تکبیرات ہوئی تھی یہاں رکوع میں جانے سے پہلے یعنی تلاوت کے بعد، اور دوسری رکعت میں اگر یہاں تکبیرات کہے گا تو یہ دونوں تکبیرات گویا مسلسل ہو گئی، ان کے درمیان تلاوت کا گیپ نہیں آیا۔ اس لیے یہاں پر اکثر علماء نے یہی مسئلہ نقل کیا ہے کہ یہ شخص ایسی صورت میں تکبیرات یہاں نہ کہے بلکہ یہاں کہے تلاوت کرنے کے بعد، تاکہ دونوں رکعت کی تکبیرات میں تھوڑا سا تلاوت کا گیپ آ جائے۔ اگرچہ بعض حضرات نے یہی طریقہ لکھا ہے کہ وہ جیسے نماز پڑھتے ہیں یعنی وہ اسی ابتدا میں تکبیرات کہے، لیکن جو احتیاط والا قول یہی ہے جس کو بیشتر علماء نے نقل کیا وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں یہ ترتیب بدل کر تکبیرات پہلے کہے گا۔ لہٰذا یہ میں نے اس لیے مسئلہ عرض کیا ہے کہ بعض اوقات یہ صورت پیش آ جاتی ہے اور 1-2 روز بعد چونکہ عید کی نماز کا آغاز ہے، عید شروع ہو رہی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں عید کی نماز اور عید کی عبادات، اس کے علاوہ دیگر تمام عبادات
مکمل سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔